لأنها الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى والوصل يستلزم الدلالة فهي إما من صفتها تدل على معنى كائن في نفسها أي في نفس الكلمة والمراد بكل المعنى في نفسها تدل عليها بنفسها من غير حاجة إلى انضمام كلمة مثلها إليها لاستقلاله بالمفهومية پہلے دعوی حاصل مذکور دعویٰ ذکر ہوا کہ کلمہ منحصر ہے تین اقسام میں. اب اس طرح کی دلیل اثر وجہ اثر بتاتے ہیں کہ لأنها إما تدل على معنى في نفسها. تو یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے. پہلے اس کا مضمون بیان کرو، اب وجہ اثر بیان کر لو تو پھر بعد خارجی اعتراضات جو ہیں وہ داخلی وہ بات میں کرو. لأنها إما تدل على معنى في نفسها کہ یہ کلمہ خالی نہ ہوگا یا دلالت کرتا ہو معنی مستقل بات یا نہیں. چلو یعنی دو قسمیں ہو گئی ہیں کلمے کی، یا معنی مستقل پر دلالت کرتا ہوگا یا نہ کرتا. چلو انہا پر اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ انہا حرف ہے مشبہ بالفعل سے اور یہ ہا اس کا اسم ہے، یہ اسم اور خبر چاہتے ہیں. یہ ہا اس کا اسم ہے اور انتد اللہ اس کا خبر ہے اور خبر انہا حمل ہوتا ہے اس میں انہا پر، اور یہ حمل صحیح نہیں ہے کہ یہ ہا ضمیر راجع ہے کلمہ کے اور یہ ذات ہے اور یہ انتد اللہ پر داخل ہے. پہلے یہ مصدر بتایا. ہاں ٹھیک ہے، ان نے اس کو مصدر بنا دیا. یہ مصدر تو وصف ہوتا ہے، تو یہاں وصف کا حمل آ گیا ذات کے اوپر، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من صفت خبر کے کہ جانب مقدر ہے. کیا چیز ہے؟ اما من صفتها، من صفتها کیا مطلب ہو؟ لأنها من صفتها دلالت. ہاں تو کیسے ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ جواب کیسے بنا سوال کا؟ کہ یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، مصدر تو وہ ہے، ابھی بھی مصدر ہے، لیکن یہ خبر ہے مبتدا موصوف کے لیے من صفتها ہے. ہاں اور کہ بھائی یہ انتد اللہ یہ خبر نہیں ہے لأنہا، لأن کے لیے. اگر لأن کا جو اسم ہے اس کے لیے یہ خبر ہوتا تو پھر یہ اعتراض ہوتا نا، اس کے لیے خبر نہیں. ہاں کیا ہے؟ یہ دلالت مصدر خبر ہے من صفتها کے لیے. من صفتها کیا ہے؟ پر غزدر باندھے اولی را ضرور ہوا ہے پاؤسلہ باندھے. ہاں من صفتها کیوں نکالا؟ ما ته ویګنه ته بشاره وان شوی کنه خلک مخکې ترقی کوي، تعالی چې تطلع غیر ہے رو مزه داسې په کې اشاره وان د اوسه سمو مطالعه کو. کیسے جواب بن گیا؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے، وہ نکال دیا، شارع نے نکال دیا، تو کیا ہو گیا؟ جواب کیسے بن گیا؟ تو یہ عبارت یہ بن کے من صفتها دلالت، تو یہ مبتدا خبر مل کے اور نہا کے لیے خبر. مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟ من صفتها دلالت. ان میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟ من صفتها اور انتد اللہ، اس میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟
دلالت یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے من صفت ہے تو یہ تو تم نکرہ بول رہے ہو، تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بولو بولو جلدی کرو، طیب الامینہ سے جواب دو۔ جواب یہ ہے کہ یہ ان تدل یہ خبر نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ یہ مبتدا مؤخر ہے اور اس کا خبر موجود ہے کہ وہ من صفت ہے۔ اچھا، تو من صفتھا خبر بن گیا، خبر مؤخر اور ان تدل کیا بنا؟ مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر۔ تو ان تدل کو، ان نے تدل کو دلالت بنا، تو یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ اب یہ بھی حیران ہو گیا کیونکہ کابلی مولا نے یہ نہیں لکھا۔ ہاں تو جب نکرہ ہے تو پھر نکرہ مبتدا واقع ہو جائے تو مخصص تقدیم خبر۔ ہاں نکرہ مخصصہ ہو جائے، مبتدا واقع پہلا جواب تو یہ ہے کہ اما ان تدل یعنی من صفت حد دلالت، تو معرفہ نکالا، جب معرفہ نکالا پھر تو تعویل کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر نکرہ نکالتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نکرہ جب مخصصہ ہو جائے تقدیم خبر سے تو پھر بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ؟ چلو ٹھیک ہو گیا، آگے یہ انہوں نے جو کہا کہ ایل کلمۃ لانھا ایل کلمۃ، یہ تو مرجع نکال لیا نا، لما كانت موضوعۃ لمعنى والوضع يستلزم الدلالۃ، یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ کلمے کے بعد یہ جو فرمایا لما كانت موضوعۃ لمعنى والوضع يستلزم الدلالة، بولو شیخا۔ تاسو کتاب کا کلمه اسه وجه ویل شي طيب الامین یہ اعتراضات کا جواب ہاں کیا اعتراض ہے؟ علامہ ابن حاجب سے دلیل حسن بیان کر رہے ہیں، ہاں اور دلیل حسن اعتبار دلالت اور عدم دلالت، یہ کلمہ یا دال کیا دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا معنی مستقل پر؟ بولو بولو۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کلمہ دال ہوگا یا نہ ہوگا، اور کلمہ کی تعریف میں آپ نے دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں تو کلمے کی تعریف میں تو دلالت کا ذکر ہی نہیں، وہ تو صاحب مفصل نے کی ہے نا، ابن حاجب نے تو نہیں کی ہے۔ بولو تو پھر تم وجہ حصر جو بیان کرتے ہو اس میں دلالت کو کیوں گھسیڑتے ہو؟ دلالت کو تو کلمے کی تعریف میں دخل ہی نہیں ہے، سمجھے ہو سوال کو؟ چلو جی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حصر عقل تو عقل مجوز ہے اس معراب میں کہ وہ کلمہ یہ جو مطلب کسی معنی پر دلالت نہ کرے، نفی نفسہ من اوردم من غیر، ہاں تو اس نے اس دونوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ ہاں یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ جب حصر عقلی ہے نفی اور اثبات کے درمیان،
دائر ہے امان تدل علامان فی نفسها او لا. تو نفی اس بات میں دائر ہو گیا. نفی اس بات میں دائر ہو جائے تو کون سا حصر ہوتا ہے؟ حصر عقلی. تو حصر جب عقلی ہے تو حصر عقلی میں کیا سوال کیا اب تم نے؟ کس کا؟ حصر عقلی میں تو جواز نہیں ہوتا نہیں، وہ تو حصر استقرائی میں ہوتا ہے. حصر عقلی میں تو بالکل اور کوئی چیز سماتی ہی نہیں ہے. جن اقسام کا ذکر ہوتا ہے نا جن میں حصر ہوتا ہے عقلی، اس سے زائد ایک قسم بھی نہیں نکل سکتا، نہ کم. وہ حصر استقرائی میں ہوتا ہے کہ بھئی ممکن ہے ایک زیادہ ہو جائے، ممکن ہے ایک کم ہو جائے، تو یہ تو حصر عقلی ہے. پھر عقل تو مجوز نہیں ہے چوتھے قسم کے نکالنے کی، عقل تو مجوز نہیں ہے. پھر شارح نے کس چیز کا جواب دیا؟ حصر استقرائی نہیں ہے تاکہ عقل مجوز بن جائے. چلو بولو. ہاں بولو بولو بولو، کیا جواب دیا پھر؟ لما كانت موضوعة لمعنى، ہاں جب کلمہ وضع ہوا ہے. کلمہ کی تعریف میں یوں جواب دو نا میاں. یار تم لوگ لکیر کے فقیر ہو نا، اخذ نہیں کر سکتے ہو کتاب سے. کلمہ کی تعریف میں وضع ہے. ابن حاجب نے وضع ذکر کی ہے. تم نے تو اعتراض یہ کہنا کہ دلالت کا ذکر نہیں ہے، تو دلالت کا ذکر نہیں ہے تو حصر کو دلالت کے اعتبار سے کیوں بیان کرتے ہو؟ دلالت کو کیوں دخل دیتے ہو؟ تو اس کا جواب دیا علامہ جامی نے کہ میاں یہ دیکھو کہ ابن حاجب کی تعریف میں وضع کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو وضع مستلزم دلالت نہیں ہے، تو دلالت کا بھی ذکر ہوگے. سمجھ میں آئیے؟ لزوماً دلالت کا بھی ذکر ہوگے. اس لیے ماتن نے دلالت کے اعتبار سے حصر کا بیان کیا. تو دلالت کو یہاں دخل کیوں دیا؟ کہ یہ بات غلط ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابن حاجب کی تعریف میں دلالت کا ذکر نہیں ہے. دلالت تو وہاں پر ماخوذ ہے. سمجھ آئیے؟ چلو آگے. اس لیے کہا کہ لما کانت موضوعاً لمعنن، کلمہ جب وہ اس کی وضع ہے معنی کے لیے تو وضع لمعنن کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ وضع، ہاں. والوضع یستلزم الدلالۃ، اور وضع مستلزم ہے کس کو؟ دلالت کو. تو دلالت بھی آ گئی کہ نہیں ہے کلمے کی تعریف میں؟ تو جب دلالت آ گئی ہے تو اب ماتن نے اس لیے آگے ان تدل، وجہ حصر میں دلالت کو دخل دے دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ اس نے اپنے پیٹ سے دلالت نکالی. چلو پھر بولو بولو. کیوں نکالا؟ یہ رد ہے بعض نفاذ میں. کیا؟ بعض نفاذ میں اس کا اس نے کہا ہے کہ فی نفسها یہ ظرف لغو ہے اور متعلق ہے تدل کے ساتھ. متعلق کہو. متعلق ہے ان تدل، اما ان تدل میں جو تدل ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس کا تعلق تدل کے ساتھ یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلالت کا صلہ یا با آتا ہے یا اعلیٰ.
ٹھیک ہے، بولو بولو. اور اگر فی بمانے با یا علی تو یہاں تو فی ہے نا، جی یہاں تو فی ہے، فی نفس آ، تو یہ تو صلہ آتا نہیں ہے دلالت کا، تو پھر کیا کریں گے؟ مجازن بمانے با یا علی ہاں لاتے ہیں. ہاں، تو پھر تو ٹھیک ہو یہ جائے گا. مجاز ہے اور یہ تعریف ہے. تعریفات میں مجاز کا لانا یہ محجور ہے. ہاں، کیونکہ یہ تو تعریف گویا کہ وضاحت کے لیے، ہاں تعریف وضاحت کے لیے ہاں معرف کی اور مجاز وضاحت مخل، مقصود ہوتی ہے. اور مجاز مخل بالفہم ہے تعریفات میں. ہاں، مجازات جو ہوتے ہیں وہ چونکہ متبادر الی الذہن تو نہیں ہوتے نا، متبادر الی الذہن تو حقیقی معنی ہوتا ہے، تو وہ مخل بالفہم ہوتا ہے. اس لیے تعریفات میں مجازات کا ذکر نہیں ہوتا، علماء نہیں ذکر کرتے. ہاں، پھر ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ یہ تدلہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ظرف لغو نہیں ہے. ظرف مستقل ہے، ہاں، کائن ہے، کائنن کے ساتھ اس کا تعلق. تعلق ہے. اور پھر اس نے کائن مجرور نکالا، ہم منصوب نہ نکالا. ہم یہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ یہ ظرف مستقل ہے اور پھر باعتبار متعلق یہ حال ہے ہم تدلہ کے لیے. تدلہ کی ضمیر سے تو اس نے اس قول کا بھی رد کر دیا کہ یہ حال بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس ضمیر سے، ہاں اس لیے کہ تعریف شمول اور عموم کے لیے ہوتی ہے ہاں اور حال قید ہوتی ہے ذوالحال کی. تو جب یہ حال ہوگا تو یہ قید ہوگا دلالت کے لیے. تو کلمہ تدلہ میں یہ ضمیر کلمے کی طرف آئے دے نا، یہ ضمیر تو یہ جب اس سے حال ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کلمے کی دلالت مقید ہو گئی ہے. کس سے؟ فی نفسہا سے. قید بن گیا نا، حال قید بن گیا. تو یہ تو تعریف کے اصول کے خلاف ہے. چلو، تو پھر انہوں نے نکال دیا کائنن. کائنن سے ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ صفت ہے معنی، ہاں، یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ معنی کے لیے کائنن فی نفس. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور یہ فی نفس الکلمہ ضمیر کا مرجع نکال دیا. کا مرجع نکل دیا. اور اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہے ہاں یہ ضمیر غائب ہے، اس کا مرجع یا کلمہ ہوگا یا معنی ہے. اگر کلمہ ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ فی یہ ظرف کے لیے اور کلمہ نہ ظرف زمان ہے اور نہ مکان ہے. دیکھو نا، فی نفسہا اصل میں اعتراض یوں کرو. ہاں، فی تو نفس کے اوپر داخل ہے نا، ہا کے اوپر تو داخل نہیں ہے کہ تم اس کو ہا کو ظرف بناتے ہو. اس اعتراض کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ فی کس پر داخل ہے؟ ہا پر داخل ہے. تو ہا کی ضمیر دراجے ہوگی نا کلمے کی طرف. تو وہ تو کلمہ جو ہے وہ ظرف زمان بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے. وہ جو اعتراض ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو ہا کے اوپر نہیں داخل. فی کس پر داخل ہے؟ نفس پر. تو اس کا جواب کیا ہے کہ میاں نفس الشیء عینہ و ذاتہ. نفس الشیء عینہ، تو فی نفس الکلمتی یعنی عین الکلمتی، تو فی گویا کے کلمے کے اوپر داخل ہو گئے، کیونکہ نفس کوئی غیر تو نہیں ہے شے کا. تو جب کلمے کے اوپر داخل ہو گیا، اب کلمہ تو نہ ظرف ہے زمان نہ مکان. یہ سوال اب ہو جائے. چلو پھر کیا جواب ہے؟ تو یہاں فی کا دخول صحیح نہیں ہے نا. پھر سوال تو یہ ہو گیا نا
یہ تو ظرفیت کے لیے. کیا جواب ہے؟ والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل عليه بنفسها من غیر حاجت الى انضمام کلمت اخرى الیہا. بولو بولو، ابھی بھی نہیں سمجھے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حاضر اعراض کلمہ کی طرح اور نفس الکلمہ سے ہاں، یہ ہے کہ معنی کائن ہے، معنی کائن ہے فی نفس الکلمت. نفس الکلمہ ہاں. نفس الکلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ باعتبار یہ کلمہ باعتبار نفس دلالت کرے اس معنی بے اعتبار نفس کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کون سمجھے گا کہ تو بے اعتبار نفس دلالت کرے؟ یہ کلمہ بذات دلالت کرے. یہ کلمہ بذات دلالت کرے معنی پر. بذات دلالت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ضم ضمیمہ کی طرف محتاج نہ ہو. یعنی یہ جو معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ دلالت کون سی ہوگی؟ بذات. بذات کا کیا مطلب؟ کہ یہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہے. یہ دلالت بذات ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں چلو پھر. ہاں کیوں محتاج نہیں ہے؟ یہ وجہ بتائیے آپ. ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہے. کیوں محتاج نہیں ہے؟ کہ یہ کلمہ مستقل بالمفہومیت ہے. مستقل، ہاں، تو جب مستقل بالمفہومیت ہے تو اپنے مفہوم کے اوپر اس کی دلالت مستقل ہوگی. اپنے مفہوم، اپنے معنی کے اوپر، اپنے موضوع لہو کے اوپر اس کی دلالت کیا ہوگی؟ بالاستقلال ہوگی. تو بالاستقلال تو جب ہو کہ اس میں احتیاج نہ ہونا. اگر احتیاج ہے تو بالاستقلال ہو جائے گی. پھر سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور کچھ تو ختم ہو گئی ہے. نعمانہ سے شیبہ کی باتیں تعلق وامق کے مناسبت دوسن. اچھا، یہ بالمفہومیت تک پڑھا تھا. عبارت یہاں تک پڑھی تھی. ہاں اچھا چلو. عمران نے کچھ دیکھا ہے؟ کچھ رہے گی بات، سوال جواب بتاؤ. میرا ایک سوال جو میں نے نکالا ہے وہ سبھی بات نکالا ہے. کیا؟ کس عبارت سے؟ ومن صفت ہے ان لا تدل. ہاں، اما من صفت یہاں ان لا تدل، تو ان لا تدل کی تو بات ابھی پڑھی نہیں ہے. او من صفت یا اللہ تدل، یہاں پر تو سبق آج ختم ہو گیا. آگے نہ جائیں. پیچھے اگر کوئی بات رہ گئی تو وہ بتاؤ. ہاں پہلے والے طرح سے کا جواب یہ کہ مصدر حمل مصدر دو قسم ہیں. ایک مصدر صحیح ہے، ایک مصدر تعویلی. مصدر تعویلی کا حمل ذات پر جائز ہے. مصدر صحیح کا ذات کے اوپر اس کا حمل جائز نہیں.
کس کا جائز ہے کس کا جائز نہیں ہے، تم نے الٹا کر دیا. پہلا اعتراض ہو گیا تھا کہ مصدر کا حمل یہاں آ گیا ذات کے اوپر، وصف کا حمل آ گیا ذات کے اوپر. ہاں ہاں اور تو اس کا اعتراض کا جواب یہ سے سند سے نے دیا کہ یہ مصدر کی دو قسم ہے، ایک مصدر صریح ہے ایک مصدر تعویلی. اور مصدر صریح کا حمل ذات کے اوپر جائز نہیں، اور مصدر تعویلی کا حمل جائز ہے. لیکن یہ جواب اس جواب کی نسبت تو ہے میر سید کی طرف ہو، لیکن یہ نسبت صحیح نہیں ہے. مصدر جو ہے چاہے تعویلی ہو چاہے صریحی ہو، اس کا حمل مطلقاً ذات کے اوپر جائز نہیں ہے. کیونکہ مصدر جو ہے وہ چاہے صریح ہے چاہے وہ وصفی معنی ہے. وصفی معنی مصدری جو ہوتا ہے نا، یہ ایک انتزاعی چیز ہے، ایک وصف ہے، یعنی وصف محض ہے. تعویلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذات آ جاتا ہے. سمجھائیے. تو اس لیے یہ جواب جو ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے. میر سید کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.